حیات امین سوانح مولانا امین احسن اصلاحی قسط نمبر 9 صاحب تدبر قرآن کی وصیت کے مطابق ان کی سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے امام حمید الدین فراہی نے اپنے نظام فکر کے مطابق متعدد رہنما کتب تصنیف کیں، لیکن ایسی کتب کی تعداد بھی کم نہیں تھی جو ابھی زیر تصنیف تھیں اور وہ وفات پا گئے۔ امام فراہی کی یہ کتب نوٹس کی شکل میں تھیں۔ یہ علمی خزانہ ان کے خاص کمرے میں ایک صندوق میں بند تھا۔ ایک رات مدرسے سے یہ صندوق چوری ہو گیا۔ ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی لکھتے ہیں کہ چوری کی رات مدرسے میں نہ مولانا اصلاحی موجود تھے اور نہ مولانا اختر احسن اصلاحی۔ یقیناً چوروں نے یہی گمان کیا ہوگا کہ اس صندوق میں کوئی قیمتی چیز ہے۔ تالا لگے صندوق سے یہی باور ہوتا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر چلتے بنے۔ چور عمارت سے دور جا کر ایک کھیت میں اس قیمتی خزانے کو برآمد کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے تالا توڑا۔ اب اس میں جو چیز برآمد ہوئی وہ امام فراہی اور اس مدرسے کے لیے تو یقیناً کسی خزانے سے کم نہیں تھا، لیکن چوروں کے لیے وہ ردی کاغذ تھے۔ یہ سردیوں کا موسم تھا۔ انہوں نے کچھ پلندے نکال کر انہیں آگ لگائی اور اس کی حرارت سے لطف اندوز ہوئے۔ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کیا غضب ڈھا رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے تمام مسودات نہیں چلائے اور وہ صندوق وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ صبح ہوئی تو کسی کی نظر اس پراسرار صندوق پر پڑی۔ ادھر مدرسے میں بھی ہاہاکار مچی ہوگی کہ استاذ امام کا صندوق چوری ہو گیا ہے۔ کھیتوں میں لاوارث صندوق ملنے کی اطلاع پا کر طلبہ وہاں پہنچے تو پہلے منظر نے تو انہیں شدید مضطرب کیا ہوگا۔ کٹے پھٹے اور جلے ہوئے مسودات، بکھرے کاغذات اور ٹوٹا ہوا صندوق، یہی منظر تھا جو سب کو سراسیمہ کر رہا تھا۔ اب بچے کھچے خزانے کو اکٹھا کرنے کا مرحلہ شروع ہوا۔ سب سمیٹ لیا گیا اور مدرسے میں آ کر دیکھا گیا کہ کتنی متاع لٹ چکی اور کیا باقی رہ گیا ہے۔ مولانا اختر اصلاحی حادثے کی خبر ملتے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ مسودات کا معائنہ ہوا اور طلبہ و اساتذہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جلنے والے کاغذوں میں غیر مطبوعہ مسودات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جو جلے بھی ہیں اس سے ہونے والا نقصان بہت زیادہ نہیں۔ اللہ کی خصوصی رحمت سے قریباً سبھی کچھ محفوظ تھا۔ البتہ ڈاکٹر شرف الدین لکھتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ مسودات کو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ تو وہ کہہ سکتا ہے جس کو ایک ایک چیز کی خبر ہو۔ چور اتنے پڑھے لکھے تو نہیں تھے کہ وہ صرف ردی کاغذ چلاتے، مسودات اور اہم کاغذات کو ہاتھ نہ لگاتے۔ ذکر فراہی 514۔ شرف الدین مرحوم کا انتاسہ اس لیے محل نظر ہے کہ وہ خود لکھتے ہیں کہ چوری کی اطلاع مولانا اختر احسن صاحب کو ملی تو فوراً مدرسے پہنچے اور سارا معاملہ سنبھالا، کیونکہ ان کا گھر مدرسے کے قریب ہی تھا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے ہی یہ خبر دی ہوگی کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور کتنا نہیں۔ پھر اس حادثے کے بعد امام فراہی کی جتنی بھی کتب شائع ہوئیں ان میں سے کسی کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا کچھ مسودات جلنے کے باعث کتاب نامکمل ہے، اور نہ ہی ایسی کسی بات کا سراغ ملتا ہے کہ امام فراہی نے فلاں موضوع پر لکھا تو تھا لیکن وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس لیے اس روایت کو ماننے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم سے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ دائرہ حمیدیہ کا قیام۔ ظاہر ہے کہ مدرسۃ الاسلام میں شروع ہی سے یہ کوشش رہی ہوگی کہ امام فراہی کی علمی دریافتوں کو اہل علم تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے 1935 میں دائرہ حمیدیہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مدرسۃ الاصلاح کا یہ ذیلی ادارہ ڈاکٹر حفیظ اللہ کی صدارت میں قائم ہوا۔ ان کا تفصیلی تعارف ہم پہلے کرا چکے ہیں۔ نائب صدر عبدالغنی مقرر ہوئے۔ یہ اعلیٰ حکومتی عہدیدار تھے۔ اس ادارے کے بنیادی مقاصد 3 تھے۔ ایک ماہنامے کا اجرا کیا جائے، اس کا نام الاصلاح ہوگا۔ اس میں امام فراہی کی تصانیف اور دوسرے علمی مضامین شائع ہوں گے۔ امام فراہی کی کتب کا اردو ترجمہ کیا جائے گا۔ امام فراہی کی کتب کی اشاعت کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے گا۔ یہ بھی طے ہوا کہ مولانا امین احسن اصلاحی اس سارے کاموں کی نگرانی کریں گے۔ وہی الاصلاح کے مدیر اور دوسرے مقاصد کے حصول کے لیے رفقائے کار کا انتخاب کریں گے۔ جنوری 1936 کو مولانا کی ادارت میں الاصلاح کا پہلا شمارہ منظر عام پر آیا۔ یہ 64 صفحات پر مبنی تھا۔ اس کی پیشانی پر خط نسق میں رسالے کا نام الاصلاح درج تھا
اور نیچے خط نستعلیق میں کاتب کے لکھے یہ الفاظ درج تھے: دائرہ حمیدیہ کا ماہوار علمی و مذہبی رسالہ۔ نیچے مدیر کے بجائے اسی طرح چلی حروف میں مرتبہ تحریر تھا، اور پھر یہ نام درج تھا: امین احسن اصلاحی۔ پورے صفحے پر اس عبارت کے علاوہ کوئی عبارت درج نہیں تھی۔ واضح رہے کہ امین احسن نے کبھی بھی اپنے نام کے ساتھ مولانا کا سابقہ نہیں لکھوایا۔ وہ جب تک خود زندہ رہے انہوں نے اپنی کتب پر صرف امین احسن اصلاحی ہی لکھوایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں مولانا کا لفظ ناپسند تھا، بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ انسان کو خود سے اپنے نام کے ساتھ کوئی لقب یا خطاب وغیرہ نہیں لکھوانا چاہیے۔ البتہ جب ان کے شاگرد انہیں مولانا کہتے اور لکھتے تو وہ اسے ناپسند نہیں کرتے تھے۔ ہم انہیں مولانا کہہ کر بھی مخاطب کرتے تھے اور وہ اس پر معترض نہیں ہوتے تھے۔ ماہنامہ الاصلاح 4 برسوں تک نکلتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ امام فراہی کی کتب کے تراجم بھی ہوتے رہے اور ان کی کتب کی اشاعت کا بھی اہتمام ہوتا رہا۔ عربی کے علاوہ امام فراہی نے اردو میں جو کچھ لکھا تھا وہ جس بھی حالت میں تھا اس کی اشاعت کا اہتمام بھی ہونے لگا۔ امام فراہی کے مذکورہ علمی کاموں کے ساتھ ساتھ خود مولانا اصلاحی کے تحقیقی و دعوتی تنقیدی مضامین بھی شائع ہوتے۔ یہ مولانا کی اولین علمی تحریریں ہیں، اس کی تفصیل ہم بعد میں درج کریں گے۔ اس کے ساتھ مدرسۃ الاصلاح سے وابستہ اساتذہ اور ادارے سے باہر کے علماء اور دانشوروں کے وہ مضامین جو رسالے کے کڑے علمی معیار پر پورے اترتے شائع ہوتے رہے۔ سب سے دلچسپ اور اہم تحریر وہ شذرات ہوتے جو بطور مدیر نوجوان اصلاحی خود لکھتے۔ اس میں ملکی حالات و واقعات کے ساتھ ملی مسائل و واقعات پر بھی مختصر مگر جاندار تبصرہ ہوتا۔ پہلے شمارے کا اہل علم کی طرف سے شاندار استقبال کیا گیا۔ مولانا اصلاحی دوسرے شمارے فروری 1936 کے شذرے میں لکھتے ہیں: الاصلاح کا پہلا نمبر ڈرتے ڈرتے شائع کیا تھا۔ اس کے لیے بحث و نظر کا جو معیار اور نقشہ ذہن میں تھا، توقع نہ تھی کہ وقت کا مذاق و رجحان اس کو قبول کرے گا۔ اس کے افواہ و مطالب کا پیش نظر خاکہ جب کبھی احباب کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے اس سے اختلاف کیا کہ بازار میں ایسے رسالے کے لیے کوئی گنجائش نہیں، لیکن طبیعت الحمدللہ ان اندیشوں سے مروب نہ ہوئی۔ البتہ یہ ضرور خواہش ہوئی کہ اگر راہ دشوار اور منزل دراز ہے تو ذات راہ سے غفلت نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے اتنا سامان کر دیا۔ اگر اس کی توفیق رفیق اور تائید شامل حال ہے تو تجربہ و امتحان کی جو مدد ہم نے سامنے رکھی ہے اس میں حالات کا مقابلہ زیادہ دشوار نہ ہوگا۔ بائیں ہمہ رسالے کے متعلق اس وقت تک جو آراء معلوم ہو سکی ہیں نہایت حوصلہ افزا ہیں۔ اس کی ظاہری شکل و صورت اور معنوی بلندی دونوں نے اہل علم کی نگاہوں میں جگہ حاصل کی اور ہم اپنے حق سے محروم نہ رہے۔ رسالے کے قدردانوں میں عام اہل علم کے ساتھ ایسے اساتین علم و فن اور اکابر تصنیف و تالیف بھی ہیں جن کی رائوں پر جا بجا طور پر فخر کیا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فساد مذاق کی عام وبا کے باوجود سچائی اور حقیقت کا قدرتی استحقاق اب تک سلب نہیں ہوا ہے۔ دلوں میں اس کی جگہ خالی ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ وبائے عام میں مرنے کی جگہ ہمت و عزیمت کے ساتھ حالات کی اصلاح کی سعی کی جائے۔ انسانی فطرت کا خمیر نیکی ہے، برائی نہیں ہے۔ باطل کا وجود اس لیے ہے کہ حق ناپید ہے۔ اگر حق پورے جلال و جمال کے ساتھ نمودار ہو جائے تو یقیناً دلوں میں اصلی جگہ اسی کے لیے ہوگی، کیونکہ قلب انسانی اسی کے بسنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ بلا شبہ حق کی خدمت کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اس میں لگ جانے کو ہم کیوں ناممکن سمجھنے لگیں۔ اس کے بعد رسالے کے مشمولات کے بارے میں ایک شکوے کا ذکر کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں: بعض ہمدردوں اور خریداروں نے رسالے کے مطابق رسالے کی شکال کی شکایت کی ہے۔ اس شکایت کا تذکرہ پہلے نمبر میں ہم خود ہی کر چکے ہیں اور وہیں اس کا جواب بھی ہو گیا ہے، اعادے کی ضرورت نہیں۔ بلا شبہ رسالے کے بعض ابواب صرف اہل علم کے لیے مخصوص ہیں، اس لیے قدرتی طور پر عام لوگ ان سے بآسانی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن کچھ حصہ ایسا بھی ہے جو عام استعداد کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا جاتا ہے۔ اس میں اگر کوئی اشکال ہے تو وہ اسلوب نگارش و تحریر و علمی اصطلاحات کا پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ وہ خود مطالب و مقاصد کی بلندی ہے جو ہماری عام ذہنی پستی اور عقلی نارسائی کی وجہ سے بلند تر ہو گئی ہے۔
اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم اپنے فکر و تحمل کی استعداد کی تربیت کی طرف متوجہ ہوں اور دماغ کو سنجیدہ مباحث کے لائق بنائیں۔ ہم علماء اور عوام کے فرق کو تسلیم نہیں کرتے کہ اسلام کی عام تعلیم جتنی ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے، اس کے لیے ہماری عام استعداد کافی ہے۔ ہماری عام استعداد اس سے بدرجہ بلند ہونی چاہیے، اور اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ سنجیدہ مطالب کے مطالعے کی عادت ڈالی جائے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اسلام کے متعلق عام مسلمانوں کی واقفیت بعض فضول قصوں اور چند فروعی مسائل سے زیادہ نہیں ہے، حالانکہ ہماری اصلی قوت اسلام کے سمجھنے ہی میں مضمر ہے۔ تاہم الاصلاح کو آسان کرنے سے ہم غافل نہیں ہیں۔ پچھلے نمبر میں اس سے متعلق جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ پیش نظر ہے، اور جلد سے جلد اس کو عمل میں لانے کے امکانات پر غور کر رہے ہیں۔ بعض ضروری اور مفید ابواب فوراً بڑھا دینے کا ارادہ تھا، لیکن صفحات کی کمی کی وجہ سے یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ اب ناگزیر ہے کہ صفحات بڑھائے جائیں، لیکن دیکھیں اس کے لیے حالات کب سازگار ہوتے ہیں۔ یہ صفحات عام تعلیم و اصلاح کے لیے مخصوص ہوں گے۔ امام فراہی کی کتب کی اشاعت کے حوالے سے ایک اعلان اس عنوان کے تحت لکھا گیا: دائرہ حمیدیہ کا پہلا کام۔ استاذ امام کی تصانیف میں جمہرۃ البلاغہ کے چھاپنے کا ارادہ تھا۔ اس کے مسودے کی ترتیب و تدوین کا کام ایک حد تک ختم ہو چکا ہے۔ اہل علم کا شوق و تقاضا بھی اس کے لیے بہت ہے، لیکن وقت کا تقاضا کچھ اور ہے، اس لیے ارادے میں تبدیلی کرنی پڑی۔ اس کے بعد اس دور میں جدید پڑھے لکھے لوگوں میں برپا شکوک و شبہات کو دور کرنے کے طریقوں پر بات کی گئی ہے۔ اس حوالے سے سر سید احمد خان اور ان سے متفق اہل علم کا نام لیے بغیر ان پر تنقید کی گئی ہے، اور اپنا موقف بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: مغربی علوم و افکار کے شیوع نے اس وقت مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقے میں سخت ذہنی انارکی پھیلا دی ہے۔ ایک بہت بڑی جماعت نے ہماری عام صف سے کٹ کر اپنا ایک علیحدہ محاذ قائم کر لیا ہے، اور مذہب پر طرح طرح کے اعتراضات کی بوچھاڑ شروع کر دی ہے۔ اس جماعت کو بدگمانی ہے کہ عام طور پر جو مذہب مانا جاتا ہے وہ عقل کے خلاف ہے، اور جو مذہب عقل کے خلاف ہے وہ قابل قبول نہیں۔ اس لیے وہ مذہب کو ایک نئے قالب میں پیش کرتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہی حقیقی اور اصلی مذہب ہے۔ اس بدگمانی کے اسباب بہت ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ مغربی علوم و افکار سے مروبیت اور عقل و علم کے غرور باطل اور ادائے بیجا کو بھی اس میں کچھ دخل ہو، لیکن ہمارے نزدیک اس کی اصل اور بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اسلام اپنی مجموعی شکل و صورت میں نہیں ہے۔ اس کی چند جزیات، نظام اور شیرازہ سے بالکل علیحدہ کر کے وہ اسلام کو دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک سروے رانہ اور شاخ بریدہ میں فرق ہے۔ اگر کوئی شخص انسانی جسم کے کسی کٹے ہوئے عضو کو دیکھے، اس میں اس کو کیا حسن نظر آئے گا؟ کسی شے پر فلسفیانہ غور و تعمق کے لیے ضروری ہے کہ جزو کو کل کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے، لیکن افسوس ہے کہ اسلام پر اس حیثیت سے بہت کم غور کیا گیا۔ اس آخری دور میں علماء اسلام میں یہ دولت، سعادت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے صرف استاذ امام فراہی کو بخشی، اور یوں تو ان کی تمام تصنیفات میں یہ روح حقیقت جلوہ گر ہے، لیکن خالصتاً ان کی دو عظیم الشان تصنیفوں ملکوت اللہ اور کتاب الحکمہ کا مقصد ہی سنن الہیہ اور نظام اسلام کو آشکارا کرنا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر یہ دونوں کتابیں شائع ہو جائیں تو عقل و دین کا ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ جائے گا۔ اس لیے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ان دونوں کتابوں میں سے کم از کم ملکوت اللہ جلد از جلد شائع کر دی جائے۔ برادر مکرم مولوی اختر احسن صاحب اصلاحی اس کی ترتیب و تدوین میں مشغول ہو گئے ہیں۔ اس کتاب کے متعلق برادر موصوف کا ایک مضمون بھی قارئین کے سامنے آئے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تفسیر سورۃ اللہب اور سورہ کوثر کا اردو ترجمہ بھی جلد شائع ہوگا۔